رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی پچھلے جمعۃ المبارک میں اس آیہ کریمہ پر ہم نے اپنی گفتگو کئی اعتبارات سے مکمل کر لی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس جمعہ سے نئے موضوع کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ پھر مجھے ابھی یہ خیال آیا کہ اگلا جمعۃ المبارک چونکہ میں یہاں نہیں ہوں، اس میں کراچی کوئٹہ کے بعد اندرون بلوچستان اور اندرون سندھ، یعنی جس میں سبی، نصیر آباد، وسطی محمد، ڈیرہ مراد جمالی، سکھر، گھوٹکی وغیرہ کے علاقوں کا دورہ ہے، تو میرا پہنچنا اگلے جمعۃ المبارک پر ممکن نہیں ہوگا، مگر جمعہ کی روز شام کو یا ہفتے تک میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ تو میں نے سوچا کہ ایک نئے موضوع کو آج شروع کرنا اور ساتھ ہی اگلے جمعہ پر سلسلہ خطاب میں انقطاع کا آ جانا، اس سے گفتگو کا تسلسل متاثر ہوگا۔ سو میں نے چاہا کہ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج بھی سابقہ موضوع اور اسی آیت کریمہ کے ایک اور پہلو پر گفتگو کر لی جائے، ایک نئے پہلو پر، اور اگلے موضوع کا آغاز ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعہ کے بعد سے شروع کر لیں گے۔ قرآن مجید اللہ جل مجدہ کا کلام ہے، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جس طرح اللہ کی نہ کوئی حد ہے اور نہ اس پر کوئی قید، وہ ذات غیر محدود ہے، لا متناہی ہے، یہی شان اس کے کلام کی ہے۔ اس کا کلام بھی اپنے معنی اور معارف کے اعتبار سے غیر محدود اور لامتناہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ جل مجدہ کسی کو یہ بساط اور یہ توفیق عطا کرے اور وہ اس کے کلام کی ایک آیت اور ایک جملے پر عمر بھر بھی گفتگو کرتا چلا جائے،
تو اس ایک آیت کے معنی کا بھی احاطہ نہیں ہو سکتا. لیکن مجبوریاں ہماری اپنی بساط کی ہوتی ہیں. ہمارا اپنا دامن تنگ ہوتا ہے، ہمارے اپنے قلب و نظر کی وسعتیں کم ہوتی ہیں، نگاہ کی گہرائی اور گیرائی کم ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے کلام کے معانی میں تنگی ہے. یہی وجہ ہے کہ کتاب اس کی ایک ہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مگر حل اس میں قیامت تک ہر مسئلے کا ہے. آپ بنیادی نقطہ سمجھے ہیں نا، کتاب اور کلام ایک ہی ہے مگر حل قیامت تک کے کروڑوں مسائل کا ہے. ابھی کسی وقت انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ قرآن اور سائنس کے موضوع پر سلسلہ کلام شروع کریں گے. وہ کئی مہینے تک چلے گا. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کی معنوی وسعتیں اور معنوی پہنائیاں کس قدر ہیں اور ہماری تنگ دامانیوں کا عالم کیا ہے. تو ہم اپنی کوتاہ نظری کو، اپنی کم علمی کو، اپنی قلت مطالعہ کو، اپنی کج فہمی کو اللہ کے کلام کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف منسوب کر دیتے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں، علمی، فکری یا عملی، ہر گوشے کے لیے اصلاح کا اس قدر سامان قرآن مجید میں، اس کی ایک ایک آیت میں اور اس کی آیت کے ایک ایک لفظ کے اندر موجود ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ بات محض ایمانی جذبے کی بنا پر نہیں بلکہ علی وجہ البصیرت اور علی وجہ تحقیق کہی جا سکتی. تو آج ہم اسی آیہ کریمہ کے ایک اور پہلو پر گفتگو کرتے ہیں. گفتگو دراصل فقط آیہ کریمہ پر نہیں بلکہ اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے از اول تا آخر اس آیہ پاک کو اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں، اس کے کنٹیکسٹ کے ریفرنس میں اس آیت کریمہ کو سمجھا ہے کہ اس میں جس عبد کا، بندے کا ذکر ہے اس بندے سے مراد کون ہے، اس میں جس رحمت کا ذکر ہے اس رحمت سے مراد کیا ہے، اور اس میں جس علم کا، علم لدنی کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے. آج ہم اس آیہ کریمہ کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر جس پہلو پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک اعتبار سے تو پچھلے جمعہ کے موضوع سے متعلق ہے اور ایک اعتبار سے مختلف. متعلق تو یوں ہے کہ پچھلے جمعہ میں اس آیت کریمہ کے تصور ابدیت، تصور بندگی کے حوالے سے ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ سورہ کہف کے اس مقام کی روشنی میں یہ سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ بندہ کس طرح بنا جائے. پچھلی گفتگو یہ تھی کہ بندہ کس طرح بنا جائے، اور وہ بندگی جو اللہ کی نگاہ میں حقیقی بندگی ہے وہ مقام کیسے نصیب ہو، وہ درجے کس طرح طے کیے جائیں، اس کی سوچ اور فکر کیا ہے کہ جس کے نصیب ہو جانے سے انسان بندگی کی راہ پر چل نکلتا ہے. آج اسی بندگی کے کمال کے حوالے سے ہم انہی 3 واقعات کی ایک نئی تعبیر عرض کرنا چاہتے ہیں. اگر ان 3 واقعات کو عبارت النص کی بنا پر، یعنی ظاہر الفاظ جو آیت کریمہ کے آئے ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں، پرکھیں اور سمجھیں تو آپ اس کی بہت سی تعبیرات سن چکے ہیں. مگر قرآن مجید کی آیات کا ایک باطنی معنی بھی ہوتا ہے، یعنی ایک معنی اس کے باطن میں پس پردہ پنہا ہوتا ہے.